بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج ہم آپ کو آپ کے لیے ایسی ویڈیو لائے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ماں کو بچوں سے، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ ہے نا عجیب سا سوال، کیونکہ محبت کا تو کوئی پیمانہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 1 سیر کرنی چاہیے یا 5 کلو کرنی چاہیے، لیکن یہ پوری زندگی پہ محیط ہوتی ہے۔ لیکن اس محبت، جو بے انتہا محبت ماں کرتی ہے، اس کا صلہ کیا بچے اس کا صلہ دیتے ہیں؟ یا ماں جب محبت کر رہی ہوتی ہے، بچے کی نیپی چینج کر رہی ہے یا اس کو سلا رہی ہے، اس کو بخار میں کسی طرح، ہر طرح سے ماں ہی محبت کرتی ہے، تو ماں تو اس قدر محبت کرتی ہے اور وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا وجود بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے۔ وہ یہ سب کچھ بھول کے اپنا آرام، اپنی تفریح، اپنا جو بھی اس کا شوق ہے، تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیتی ہے۔ یعنی حد تو یہ ہے کہ میں اپنی مثال ہمیشہ آپ کو ہر ویڈیو میں دیتی ہوں کہ میں نے جب میرا بچہ پیدا ہوا پہلا، تو میں نے انگوٹھیاں، چین، بندے سب اتار کے رکھ دیے تھے کہ کہیں میرے بچے کو نہلاتے میں یا اس کو گود میں لیتے ہوئے میرا بندہ اس کے نہ چبھ جائے، میری چین اس کے نہ چبھ جائے، میری چوڑیاں، میری انگوٹھیاں اس کو نہ چبھیں۔ تو میں نے زیور پہنا ہی نہیں کہ میرے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے گھر میں کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں کہ میرے بچوں کو کہیں چبھ نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جائیں۔ میں نے پانی ابالا ہی نہیں کہ کھولتا ہوا پانی کے میں نے بڑے قصے سنے تھے۔ تو اس طرح ماں کی جو محبت ہے، اس کا تو نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ماں اتنی محبت کرتی ہے، اور وہ مائیں، آج میں آپ کو بالکل سچا قصہ سناؤں گی۔ وہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس کا محور اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ چاہے ایک بچہ ہو یا کئی بچے ہوں۔ وہ انتھک محنت کرتی ہے اور وہ بھول جاتی ہے کہ جب وقت کے ساتھ، جب اس کے اعصاب کمزور ہوں گے، جب اس کے اعضاء کمزور ہوں گے، جب اس کو آرام کی ضرورت ہوگی، جب اس کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، جب اس کو زیادہ عزت کی ضرورت ہوگی، تو کیا وہ بچے جن کے لیے اس نے اپنی ساری جوانی ان پہ لٹا دی، قربان کر دی، تو کیا وہ بچے وہ صلہ دے سکیں گے ماں کو؟ کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہماری ایک ہے، ہم جانتے ہیں انہیں، ہمارے فیملی فرینڈس ہیں وہ، انہوں نے اپنے جو ہے بچے پالے، انہیں بہترین اعلیٰ ترین تعلیم دلوائی، جو بھی ہمارے ملک کی درسگاہیں، جو بہترین درسگاہیں ہیں، وہاں سے انہیں تعلیم دلوائی، اور وہ بڑے اونچے اور اعلیٰ مقام پر پہنچے بچے۔ اور انہوں نے، ان خاتون نے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، 13 سال کی شادی کے بعد وہ بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے کپڑے سیے، انہوں نے ٹیچنگ کی، انہوں نے ٹیوشنز پڑھائیں، اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہتی تھیں کہ انہیں 2 پیسے ملے تو وہ اپنے پیسے جو ہے وہ بچوں کی ضرورت پہ خرچ کر دیں، ان کی تعلیم پہ خرچ کر دیں۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی، سارا پیسہ جو ان کے شوہر ان کے لیے چھوڑ کر جنت سدھار گئے تھے، سارا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ، بہترین تعلیم سستی نہیں ہوتی، انہوں نے خرچ کیا، ان کی شادیاں کی، اور اپنی جائیداد، جو ان کا گھر تھا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بیچ کے وہ بھی سب بانٹ دیا۔ آج وہ اولادیں جن کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنی خوشی، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات سب قربان کی تھیں، آج ان کا کوئی گھر نہیں ہے، آج وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی،
جاتی ہیں تو وہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو ہر وقت گھومتی رہتی ہیں، آپ کو تو گھر میں سکون ہی نہیں ہے، آپ کو گھر میں چین ہی نہیں ہے، آپ اتنی دیر تک سوتی رہتی ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مطلب مختلف وہ جملے جو ماں کبھی سوچتی نہیں کہ اس کو سننے کو ملیں گے. بچوں کے دوست آتے تھے، ان کی وہ دعوتیں بھی کر رہی ہیں، انہیں کھلا پلا بھی رہی ہیں، بچوں کے دوست رہ بھی رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو کمبائن سٹڈی ہوتی ہے تو وہ سب ماں برداشت کرتی تھی. کھانا بھی پکا کے دے رہی ہے، ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی استری کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے. لیکن آج جب اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہی بچے، ان کا ماں کا وجود بوجھ لگتا ہے. تو یہ وہ محبت کا کیا فائدہ، کیا فائدہ اس محبت کا. تو یہ ویڈیو جو بنا رہی ہوں میں اس لیے بنا رہی ہوں، میں ان اپنی جو وہ ہماری فیملی فرینڈ ہیں جو ہماری جاننے والی ہیں، میں ان کے حق میں نہیں بنا رہی. ان کی باتیں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ ترس کھائیں، یہ آپ کے لیے سبق دے رہی ہوں کہ جو مائیں ہیں ان کے شوہر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کا گھر بسا رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے. اور دونوں میاں بیوی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے محنت، ساری عمر محنت کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے قوا جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے. اگر 2 دفعہ وہ پوچھ لیں کہ کیا کہا تھا بیٹے تو تیسری دفعہ ان کو ڈانٹ پڑتی ہے. آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ کو تو سنائی ہی نہیں دیتا، آپ کو کیا پتا. یہ جملے جو سننے کو ملتے ہیں یہ دل چیرتے ہیں، یہ روح گھائل کرتے ہیں. دیکھیں باپ جو ہے نا وہ تو مرد ہے، اور یہ ہمارا مرد کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. وہ تو رات کے سڑک پہ بھی باہر بھی بیٹھ جائے گا، کھمبے کے نیچے بیٹھ جائے گا، دوستوں میں چلا جائے گا. ماں تو نہیں جا سکتی، ماں تو گھر میں ہے. اور وہ بیوی بہو کا اور بیٹے کا اور پوتا پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا منہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا موڈ کیسا ہے. مجھے سے بھوک لگی ہے مگر یہ لوگ تو کھا کے آئے، اب میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، مانگوں یا نہ مانگوں. پتہ چلا فریج میں بھی کچھ نہیں ہے. تو وہ تو یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ماں کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں ہے. وہ بھوکی بھی سو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ صرف مرنے کا انتظار کرتی ہے. بیمار ہوتے ہوئے ڈرتی ہے کہ اگر میں بیمار ہو گئی تو میری خدمت بھی کوئی نہیں کرے گا، تیمارداری بھی کوئی نہیں کرے گا، دوا دارو بھی نہیں کرے گا، میرے پیر میں میرے سر میں درد ہوگا، کون دبائے گا. تو میاں بیوی اگر دونوں زندہ ہیں تو پھر تو بہت بہترین بات ہے کہ چلو کمر جو ہے میاں دبا دے گا یا بیوی دبا دے گی، سر دیکھ لیں گے، پانی دے دیں گے، رات کو پیاس لگی ہے، باتھ روم جانا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں گے. لیکن اگر سنگل پیرنٹ ہے، اگر سنگل مدر ہے یا سنگل فادر ہے، اس کی زندگی تو بہت عذاب ہوتی ہے. آج جن ماں باپ نے پڑھا لکھا کے بچوں کو اتنے اعلیٰ مقام پہ بھیجا، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، بوڑھے ماں باپ اکیلے، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں اکیلے، نوکر سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نوکر عیش کر رہے ہیں. تو شاید اللہ تعالیٰ نوکروں کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بھی اچھی زندگی گزاریں. تو اس کے راستے وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ چاہے لڑکے کے ہوں چاہے لڑکی کے ہوں، دونوں ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. یہ مت سمجھیے کہ ساس ہے یا سسر ہے تو ان کی خدمت تو بیٹا کرے گا. کیوں؟ آپ کی ماں بیمار ہوگی تو آپ نہیں کریں گی؟ آپ کے والد کو ضرورت ہوگی تو آپ بھاگی بھی نہیں جائیں گی؟ جائیں گی نا. تو ماں باپ ہیں، وہ چاہے شوہر کے ہوں یا بیوی کے ہوں. تو ان سب کی عزت، مرد کو بھی اپنے سسرال میں وہی عزت محبت دینی چاہیے اپنے ساس سسر کو جو کہ ان کی بیوی جو ہے اپنے ماں باپ کو دیتی ہے یا بیوی آپ کے ماں باپ کو دیتی ہے. اس طرح دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرنٹس کا بہت خیال کریں. اور وہ صرف پیرنٹس نہیں، دوسرے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، خالہ، چاچی، مامی، سب ہو سکتے ہیں. تو آج کا یہی ہے کہ محبت سے رہیے، خدمت کریے اور ایک دوسرے کا خیال کریے. اپنے ماں باپ کا بہت خیال کیجیے، وہی آپ کی جنت ہے اور وہی آپ کی دوزخ ہے. اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیے، آباد رہیے.